آپ جو ایک ڈان ہے، ڈاؤن ہوں گا مخالفوں کے لیے، میں نہیں کہتا میں نہیں ہوں. ڈان یہ 333 کیا ہے؟ کوئی گروپ ہے؟ آپ کا تعلق جو ہے لینڈ گریپرز گروپ سے ہے؟ میاں علی کی سب سے بڑی صلح 11 قتلوں کی میں نے کرائی ہے. خبر بااثر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. السلام علیکم، میں ہوں شہباز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر بااثر. اس وقت ہم ڈیرہ تاجی کھوکر پر جو ہے وہ موجود ہیں اور ڈیرہ تاجی کھوکر جو ہے وہ راول پنڈی میں واقع ہے. امتیاز علی عرف تاجی کھوکر کا یہ ڈیرہ ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے فرخ کھوکر کی ذمہ داری ہے اس ڈیرے کو سنبھالنا. تو جناب اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ 1000 کنال پر جو ہے یہ ڈیرہ محیط ہے اور یہاں پر بیش قیمت جو ہے وہ گاڑیاں موجود ہیں، کروڑوں روپے جن کی قیمت بتائی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سفید نایاب شیر ہیں، ریچھ ہیں اور دیگر خونخوار جانور جو ہیں اس ڈیرے کی زینت بنے ہوئے ہیں. تو آئیے آپ کو اس ڈیرے کی سیر کراتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو فرخ کھوکر ہیں ان کے بارے میں جو ہے ان سے بھی گفتگو کریں گے اور ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے. آئیے چلتے ہیں. جی تو ناظرین، فرخ کھوکر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم فاروق بھائی. وعلیکم السلام جی. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، کرم ہے. شکریہ آپ لوگ ادھر آئے ہیں اتنی دور سے. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. گفتگو کا آغاز کریں گے آپ کے والد محترم کی شخصیت سے. امتیاز کھوکر عرف تاجی کھوکر صاحب ایک جیت شخصیت کے مالک تھے. ان کے انتقال کے بعد آپ کو جو ذمہ داری ان کی جانب سے ملی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ داری احسن طریقے سے نبھا پا رہے ہیں؟ جی والد صاحب کو اللہ پاک جنت میں جگہ دے، میرے تیبو کو اللہ پاک جنت میں جگہ دے. میری کوشش ہے، کوئی بھی انسان اپنے والد سے تایا سے اوپر نہیں جا سکتا. جو وہ کام فلائی کر گئے ہیں وہ میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن کیونکہ یہ نیک کام ہے، اللہ پاک میرے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، بالکل ہو جاتے ہیں. کوشش ہے کہ ان جیسے کرنے کی کوشش کروں، لیکن کبھی بھی زندگی میں ان جیسے نہیں کر سکتا، لیکن کوشش ہے کہ نیکی کاموں میں سب سے آگے ہوں. وہ جس طرح آپ کو گائیڈ کرتے تھے اپنی زندگی میں، اس چیز کو مس تو کرتے ہوں گے؟ جی کون شخص ہے جو اپنے والد کو مس نہیں کرتا؟ والد استاد ہوتا ہے، والد ہی سب کچھ ہوتا ہے انسان کے لیے. میرے والد سے پیار بھی بہت زیادہ تھا، سب جانتے ہیں. میرے لیے میرے وہی استاد ہیں، وہی لیڈر ہیں، وہی سب کچھ تھے. خان صاحب جو ہے اپنے فلائی کاموں کی حوالے سے جو ہے کافی مشہور تھے، تو کیا ان کے فلائی کاموں کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں اور کس طرح بڑھا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. جن بندوں کی وہ منتھلیاں لگا دے چلے گئے تھے، اسی طرح میں کیش منی دے رہا ہوں انہیں، کیونکہ پیسے کیش دینے چاہیے. کیا ہوتا ہے کسی انسان کو سودا نہ ضرورت ہو، اس نے کوئی دوائی بچی کی لینی ہو، بچی کی فیس جمع کرانی ہو، کوشش کریں کیش دیں. بے شک وہ اگر سودا لے اس کا، یا بچی کی فیس جمع کرائے یا اپنی دوائی لے. تو یہ فلائی کام مزید جو میرے پاس لسٹ تھی جو والد صاحب دے گئے تھے، اس سے ڈبل سمجھ لیں بڑھ گئی، کیونکہ مہنگائی بھی بہت ہے، بے روزگاری بھی بہت ہے. تو اس لیے لوگوں کی مدد کی سپیڈ بھی زیادہ کر دی. اچھا فاروق بھائی، آپ کا یہ بارے میں مشہور ہے کہ آپ کے پاس جو ہے گاڑیوں کی بڑی کلیکشن ہے. یہ کیسا شوق ہے، اور یہ کیا بچپن سے شوق ہے یا نوجوانی میں شوق آپ کو ہوا، اور کون کون سی گاڑیاں آپ کے پاس ہیں؟ بچپن سے شوق ہے گاڑیوں کا. آج کل ہمیں ہر لڑکے کو ہوتا ہے. اس ٹائم تو اتنا ٹرینڈ نہیں تھا، لیکن اللہ کا الحمدللہ شوق ہے. گاڑیاں میرے پاس بلٹ پروف ہیں 3، اس کے بعد لیموزین ہے، ہمر ہے، اسکلیٹ ہے، مرسیڈیز ہے، بی ایم، مطلب سارے برانڈ ہیں الحمدللہ. آپ کی گاڑیوں میں مخصوص جو ہیں وہ سینگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کون سے جانوروں کے سینگ ہیں، اور کیا امپورٹ کرتے ہیں یا خریدتے ہیں کہیں سے، یا یہیں کے جانور ہوتے ہیں؟ کہیں پہ
अमेरिकन बुल होता है वो जो लड़ता है, आपने ऑस्ट्रेलिया में भी वो उसकी वो दौड़ और लड़ाई वगैरह दिखाई जाती है फाइटिंग वाले, वो है। मार्क 4 के हैं, इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगा लेते हैं जी। गिफ्ट वगैरह भी मिलते हैं? गिफ्ट मैं नहीं लेता इतने, हाँ मैं देने वालों में से लेता नहीं हूँ। मारखोर एक चूंकि हमारा कौमी जानवर है, उसका एक गाड़ी पे आपका लेमोजीन में देखा, बहुत खूबसूरत सा सींग लगा हुआ है, तो वो कब आपने लगाया और क्या ये पाकिस्तान से ही मिला है आपको? जी मार्क 4 वाला मुझे पाकिस्तान से मिला क्योंकि हमारा कौमी जानवर है। वैसे मैं ज़ाती तौर पे शिकार के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, जिस मर्ज़ी शिकार की इजाज़त हो। हमारे पाकिस्तान में ये कोई साउथ अफ्रीका नहीं है, यहाँ पे ना ब्रीड है ना कि जानवर भी कम है। तो मैं इस चीज़ के ज़ाती तौर पे बहुत मुखालफ हूँ कि कोई चीज़ आप शिकार करें, क्योंकि नायाब चीज़ें अगर इन बच्चे देने हैं तो आगे नस्लें जाएगी। ये कोई साउथ अफ्रीका का जंगल तो नहीं है ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे कम हो रहे हैं मेरे पाकिस्तान में। खुद मैं शिकार के बहुत मुखालफ हूँ और ये सींग बिल्कुल मैंने खुद ख़रीदे हैं जी। अच्छा फ़ारूक भाई, अमूमन हमने देखा है कि इस तरह जो शौक़ रखते हैं लोग, तो पीतल के घोड़े उनके बोनट पे लगे होते हैं, पीतल के बुल्स लगे हुए होते हैं। एक कॉन्सेप्ट कैसे आया सींग लगाने का? अच्छा इसमें कोई ये नहीं है, मुझे अच्छे लगे। एक तो मेरी आप गोल्ड प्लेटेड वाली हमर देख लें जिसके ऊपर रैप हुआ है, तो उस पे वो सूट बहुत किए। तो ये बस सींगों का मैंने किसी से कोई आइडिया नहीं लिया, मैंने खुद लिए, मैंने खुद लगाए, अच्छे लगे और ये मेरा अपना ही ज़हन है, मतलब कोई किसी से ख़ास इंस्पायर होके मैंने नहीं किया। अच्छा, एक ख़ास बात आपकी गाड़ियों में देखी गई है, 333। ये 333 क्या है? कोई ग्रुप है क्या? ट्रिपल एक्स एक रेसलर है, उससे इंस्पायर हो के आपने 333 रखा है? XXX 333 मेरी ये गाड़ी का नंबर भी है, बड़ा ये मैंने नीलाम में नायाब नंबर है। 333 एक वैसे शौकिया रखा है, मैं ज़ारों अपने इंटरव्यू में कह भी चुका हूँ और कैप्शन में भी लिखता हूँ, 333 ग्रुप नहीं है। बिल्कुल सो ग्रुप ना कहें, ये वेलफेयर अदारा हो सकता है, ग्रुप नहीं हो सकता। तो ये नौजवानों को पसंद है, लड़कों को पसंद है, वो 333 का निशान करते हैं। कहीं ऐसी दुनिया भी है, आप यकीन माने कि जो मुझे मिले भी नहीं है और वो 333 कितने साल से वेलफेयर चला रहे हैं, ऐसा भी अक्सर मैंने देखा है। अच्छा, कुछ अरसे पहले मरी में भी एक हैपनिंग हुई थी, कुछ लड़कों ने बदतमीज़ी की फैमिली के साथ, नाम दे दिया कि 333 ग्रुप से हमारा ताल्लुक है। तो ऐसा कुछ है? आपके ग्रुप के लोग थे या कोई ग्रुप है, इसको आप समझते हैं ग्रुप है या नहीं होना चाहिए इस तरह लोग जो ये कर रहे हैं? जी मैंने बिल्कुल वो वीडियो देखी थी, काफ़ी पुरानी है, मैंने उसके ख़िलाफ़ फिर वीडियो भी लगाई थी। देखें जी, एक कमेंट आ जाता है कि ये 333 के लड़के हैं, तो उसके पीछे नीचे लाइन लग जाती है, बगैर देखे, बगैर सुने, बगैर पढ़े। कोई भी लड़का है अगर वो गलत काम करता है तो बिल्कुल 333 की ये स्टैम्प उसके ऊपर नहीं है कि उसको इजाज़त है गलत काम करने की, नहीं। जो वेलफेयर का अच्छा काम करता है वो मेरा दोस्त भाई है, जो गलत काम करता है वो मेरा मुखालिफ है। आप लास्ट टाइम यकीन माने मैं गिलगित बल्तिस्तान गया हुआ था, तो मुझे वहाँ लड़के मिले, उन्होंने तस्वीरें दिखाई, मैं हैरान हो गया कि वो 4-5 साल से 333 वेलफेयर वहाँ चला रहे हैं और मेरी उनकी पहली ज़िंदगी मुलाकात है। कुदरती एक ही दिन बस मिले हैं, तो 5 साल से वहाँ खिदमत कर रहे हैं। मैं सऊदी अरब में गया, वहाँ पे 333 का बना हुआ है, वो 10 साल से चला रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी शर्टें दिखाई, गाड़ियों के पीछे स्टिकर दिखाए, नंबर दिखाए, और मैं हैरान हो गया, उनकी मेरी मुलाकात तक नहीं है। तो बिल्कुल कोई अगर गलत काम करता तो मेरा बंदा नहीं है। अच्छा, जानवर पालने का भी आपको काफ़ी शौक़ है। हमने देखा कि आपके पास वाइट लाइन्स हैं, बहुत रीछ भी हैं, बहुत सारे खूंखार जानवर हैं और अमन पसंद जानवर भी हैं, परिंदे भी हैं। तो ये शौक़, ये क्या आपके खां साहब ने आपको गिफ्ट किया था या आपका अपना शौक़ है जी, ज़िद करके आपने मंगवाए ये चीज़? मेरे वालिद साहब को बहुत शौक़ था जी जानवरों का, वो फिर कन्वर्ट हुआ मुझ में। यानी बचपन से मैं अपने घर पे अपने फार्म हाउस पे शेर देखता आ रहा हूँ, तो ये शौक़ मेरे वालिद साहब का, तो समझे मेरे में भी कुदरती आ गया। जानवरों से तो सबको प्यार होता है जी। परिंदे जानवर ऐसी चीज़ है कि जब आपका दिल तंग पड़ता है तो आप उनको देखते हैं। बेज़ुबान जानवर को आप खाना पीना दें तो 100 मुसीबतें इंसान से टल जाती हैं जी। एक बड़ा मशहूर आपका जुमला है, कुत्ते और शेर में फ़र्क होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? देखें जी, शेर को अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत दी है। शेर के पंजे में ये तो क़यामत वाले दिन घोड़े तो इसको इसको अपनी ताकत का पता लगा। ये जो मेरे आपने पंजरे देखे हैं, केज देखा है, ये शेर के आगे कुछ नहीं है। अगर उसको पता हो कि उसके कितनी ताकत है, वो इस तरह पुश करे तो ये गिर जाए। शेर को शेर रहना चाहिए, तो मतलब कि
میں چاہتا ہوں کہ اس کے ناخن نہ نکلوائیں، اس کے دان نہ نکلوائیں، وہ جس طرح اپنی طاقت میں جنگل میں ہوتے ہیں نا اسی طرح اس کو رکھیں۔ اگر شیر کو آپ ہاتھ لگائیں یا شیر کے ساتھ کھیلیں یا مکہ ماریں شیر بھاگ جائے تو پھر شیر تو کتے میں واقعی فرق نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے شیر رکھے ہوئے ہیں ان کی خوراک کیا ہے؟ ڈیلی بیسس پہ کیا کھلاتے ہیں؟ سنا ہے خون وون بھی پلاتے ہیں ان کو، یہ کیا کہ کتنے دن پلایا جاتا ہے اور کیوں؟ شیر کو بکرا دیتے ہیں، اگر بکرا نہیں ہے تو پھر سے دیسی مرغے ڈالتے ہیں اور دودھ پلاتے ہیں۔ خون بالکل پلاتے ہیں شیر کو، کیونکہ اس گوشت بکرے کے خون میں وٹامنز ہوتے ہیں، جب یہ پیتا ہے تو یہ اپنی طاقت میں رہتا ہے، اس میں کمزوریاں دور ہوتی ہیں، اللہ کا ایک نظام ہے۔ کلیجی کھلاتے ہیں اور جتنی اندر اس کا دل چیزیں ہیں یہ اس کو کھلاتے ہیں تاکہ وہ اپنی طاقت میں اپنی پاور میں پورا رہے، کیونکہ خون کے اندر وٹامنز بہت ہیں جی، وٹامنز ملتے ہیں اس کو۔ اچھا، ڈیرہ تاجی کی اگر بات کریں تو سیاسی شخصیات بھی یہاں پہ کافی آ چکی ہیں، کون کون سی بڑی شخصیات ہیں جو یہاں ڈیرے پہ آ چکی ہیں؟ پاکستان میں جتنے بھی سیاسی ہیں جس کا نام لیں گے تو یہاں الحمدللہ آ چکے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب، بنظیر بھٹو شہید، زرداری صاحب، جتنے بھی بڑے ہیں پولیٹیشین سینٹرز ہمارے جتنے بھی ہیں سارے تقریباً آئے ہیں جی۔ اچھا، زرداری صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو زرداری صاحب نے سنا ہے کہ آپ کو کوئی گولڈ پلیٹڈ گن بھی جو ہے وہ گفٹ کی تھی، وہ کیا اس کی ہسٹری ہے؟ ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ وہ جس ٹائم پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے تو انہیں سعودیہ کے دورے پہ گئے تھے، سعودیہ کے کنگ نے گفٹ کی تھی ایک گولڈ پلیٹڈ گن، تو میری ملاقات تھی تو بس ادھر گئے تو زرداری صاحب نے کہا یہ آپ کے کام کی چیز آپ رکھ لو، تو مجھے دے دیجیے۔ کبھی استعمال کی؟ نہیں، وہ تو ایک تحفہ ہے جی، وہ میں نے آج تک نہیں استعمال کی، وہ ایک گفٹ ہے، وہ ایک ایسا شہنشاہی گفٹ ہے کہ بس کہ سمجھے صدر جو ہوتا ہے اس ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو بادشاہ نے گفٹ کی سعودیہ کے، تو وہ تو ایک سمجھے ایک ہسٹری میں ہے، وہ اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسی بزنس ٹائکون بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی شکوہ کیا تھا زرداری صاحب سے جب آپ کو انہوں نے گن گفٹ کی تھی، وہ کیا واقعہ تھا؟ جی بالکل، وہ ایک مذاق میں بات کی کہ زرداری صاحب میں تو بڑی دفعہ آیا ہوں، آپ نے مجھے کوئی چیز تحفہ نہیں دی، تو اللہ جانے فکر میں طیبو بھی موجود تھے، میرے والد صاحب بھی موجود تھے، میرے کزن بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ جس کے کام کی چیز تھی میں نے اس کو دے دی۔ پر بھائی کیا وجہ ہے، اتنے فلاحی کام کرتے ہیں پھر بھی دوست کم ہے دشمن زیادہ ہیں؟ نہیں، یہ رستہ ہی ایسا جی، جب آپ یہ رستہ چوز کرتے ہیں تو اس میں دشمن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی نیک بندہ ہے، آپ مولانا طارق جمیل صاحب کا کہیں ان کا جو اپنا ویریفائڈ پیج ہے اس پہ ان کی ویڈیو دیکھ لیں تو نیچے گالیوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ عبدالستار ایدی صاحب کا، آپ کا کراچی سے ہیں، کتنا بڑا کام ہے، کتنی جنت کما رہے ہیں، آپ ان کا پیج کھولیں نیچے گالیوں کی لائن لگی ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے تو آپ کو مشکلات آئیں گی، آپ کو تنگ کیا جائے گا، گندا کام کریں، پارٹی کریں، ڈانس کریں، ڈرگز لیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، ایک دو رشتہ دار کہیں گے، محلے والے کہیں گے ٹھیک لگا ہوا اپنا۔ کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے، کسی کو پانی بھی بھر کے دیں گے تو لوگ 10 دفعہ سوال اٹھائیں گے، یار اس نے پانی غلط اٹھایا ہے، اسی کو کیوں دے رہا ہے، ہزاروں نقشے نکالیں گے جی۔ آپ کا بڑا اثر و رسوخ ہے اپنے علاقے میں، خاص طور پہ پنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر۔ آپ کے تایا ابو جو ہیں وہ بھی سیاست میں آپ کے تھے اور آپ کے کزن ہیں وہ بھی سیاست میں، آپ کیوں نہیں سیاست میں آتے؟ پہلے تو میری جیلوں سے جان نہیں چھٹی جی، ہر مہینے کی طرح جیسے موسم چینج ہوتا ہے میرے پہ نیا کیس دے دیتے ہیں مجھے، انہوں نے میرے سمجھے پیر ہی نہیں لگنے دیے زمین پہ۔ جیل سے باہر آیا تو 4 شیڈول سے نکلا تو ای سی ایل سے نکلا تو اسلام آباد کا 4 شیڈول، مطلب مجھے انہوں نے ذہنی کھڑا ہی نہیں ہونے دیا، تو ان کیسوں سے، ان چیزوں سے جان چھوٹے تو بالکل سیاست میں آؤں گا جی، کیوں نہیں آؤں گا۔ تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک آپ کی جان نہیں چھٹی ان جیلوں کچہریوں سے؟ جیل کچہری کے ایسے چکر ہیں جی، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ زندگیاں نکل جاتی ہیں، جانیں نہیں چھوٹتی۔ میں تو پھر بھی کسی سے گلہ نہیں کرتا الحمدللہ، میں تو اور طاقت پکڑتا جاتا ہوں جتنے پرچے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے جان چھوٹے گی تو بالکل سیاست کی طرف آؤں گا جی۔ اچھا، جیل کی آپ نے بات کی، زرداری صاحب کا بھی کچھ دن پہلے اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی جیل کے 14 سال جو تھے ان کے، انہوں نے ضائع نہیں کیے، وہاں انہوں نے مطالعہ کیا، تاریخ کو پڑھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ذہن کو مضبوط کیا۔ آپ نے بھی 8 سال جو ہے وہ قید گزاری، تو اس میں آپ نے کیا سیکھا؟ بہت کچھ سیکھا جی، میں نے اچھے برے کی تمیز سیکھی۔ جیل میں اندر جائیں تو 2 لائنیں شروع ہو جاتی ہیں، یا تو آپ نشے تماشے پاؤڈر پہ لگ جائیں، پاؤڈر بن کے جیل گزاریں، یا تو سیکھیں، بکس پڑھیں، اسلام کے قریب ہوں۔
میرے ساتھ میرے والد صاحب تھے، ہم ایک خاندان کے 50 بندے جیل میں تھے، تو والد صاحب کی خدمت کرتا تھا، پاؤں دباتا تھا۔ جیل میں نے یہ سیکھا کہ دوست کون ہے، دشمن کون ہے، صبر سیکھا، تحمل سیکھا۔ پہلے وہ جلدی فیصلے کرتا تھا، جیل میں جا کے مجھ میں صبر آ گیا۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، کوئی شک نہیں اس میں جی۔ جیل کا کوئی ایسا واقعہ جو ابھی تک ذہن پہ نقش ہو؟ جیل کا مجھے ایک ایک دن یاد ہے جی۔ جیل میں بہت پرانے لوگ تھے، پھانسیاں کافی عرصے سے رکی ہوئی تھیں، تو میرے سامنے پھانسی لگے، یعنی انہوں نے ڈبل سزا کاٹی، 25 سال قید بھی کاٹی، 25 سال بعد ان کو پھانسی بھی دے دی گئی۔ میرے بہت سے دوست یار سزائے موت ہو گئے ادھر پھانسی لا کے، تو میرے ہوتے ہوئے بہت واقعے ہوئے۔ اللہ جنت نصیب کرے، ممتاز قادری شہید صاحب کو پھانسی میرے سامنے دی گئی، وہ میرے لیے بڑا دکھی دن تھا، کیونکہ میرا ان سے بہت پیار تھا۔ مطلب ایسے میرے اچھے اچھے بندے، قیمتی بندے جن کا پنجاب میں ہمارے بہت نام تھا، وہ بیچارے پھانسی لگ گئے۔ جیل میں انسان جاتا ہے سزا کاٹنے کے لیے، آپ نے تو وہاں پہ بھی فلاحی کام کیے، کون کون سے فلاحی کام کیے؟ آپ جیل جا کے چیک کر سکتے ہیں جی، پوری اڈیالہ جیل میں پانی کے بور، بڑے بور، کیونکہ وہاں پہ نیچے جب بورنگ کرتے ہیں مشین ٹوٹ جاتی ہے، وہاں پہ نیچے لوہا ہے اور کنکریٹ ایسی ڈلی ہوئی ہے، زمین سخت ہے، سیمنٹ ڈلا ہوا ہے۔ پوری اڈیالہ جیل اور ساتھ ایک ایچ ایس بی ہائی سیکورٹی جیل یہ بنی ہے، اس میں بھی بور میرے ہوئے ہیں۔ پوری جیل میں جو تاریں ہوتی ہیں نا کنڈے والی، جس کے اوپر بندہ چڑھ نہیں سکتا، یہ بھی میری لگی ہوئی ہیں۔ پی سی او، اڈیالہ جیل کا پی سی او میں نے بنوایا جی۔ اڈیالہ جیل میں میرے دور میں کوئی ایک عورت، کوئی ایک بندہ بھی جرمانے پہ نہیں رہا۔ مطلب جرمانہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سزا پوری کر لیں، آپ کو جرمانہ ہو جائے اور آپ وہ پے نہ کر سکیں، آپ اس کی قید کاٹ رہے ہوں۔ میرے ہوتے نہیں کہا کوئی فارنر، نائجیرین یا کوئی بھی جس کی ہم ڈپورٹ کرتے ہیں تو اس کا ٹکٹ وہ خود پے کرتا ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں رہا جس کا ٹکٹ میں نے نہ پے کیا ہو۔ کوئی عیسائیوں کا ایسا تہوار نہیں، ایسٹر یا کرسمس، کہ میں نے جیل میں ان کے لیے کھانا نہ دیا ہوں یا چرچ کے مسئلے حل نہ کیے ہوں۔ میں نے امام بارگاہ میں 10 دن محرم کے میں کھانا دیتا ہوں جیل کے، ابھی بھی۔ مسجد کا کام، جو پہلے مسجد ایکسٹینڈ ہوئی تھی نا، اڈیالہ جیل کی جو زندگی میں پہلی مسجد ایکسٹینڈ ہوئی تھی جب یہ جیل بنی تھی، وہ میرے طے ابو نے کرائی تھی، حاجی محمد نواز کھوکر صاحب نے۔ اس کے بعد اس کا کام میں نے جا کے کرایا۔ اچھا، اتنے فلاحی آپ نے، تو جیل انتظامیہ تو آپ سے یقیناً خوشی ہوگی، اور جب آپ کی سزا پوری ہوئی تو قیدیوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ وہ آپ کو چھوڑنا چاہ رہے تھے، نہیں چھوڑنا چاہتے؟ مس تو کرتے ہوں گے آپ کو؟ میں اپنے قیدی ساروں کے رابطے میں ہوں، اب تو کافی باہر آ گئے ہیں، کچھ چند اندر رہ گئے ہیں جن کے کیسوں کے مسئلے، میں نے جن کے وکیل نہیں تھے وکیل کر کے دیے، فیس کے بغیر۔ فیس میں دیتا تھا، ابھی بھی دیتا ہوں، کوئی خط مجھے آ جائے تو اندر پاکستان کی، اور یہ اڈیالہ جیل کے لیے نہیں ہے، پورے پاکستان کی کسی جیل میں سے مجھے خط، میرے تک خبر پہنچ جائے، میرے تک رابطہ ہو جائے، تو میں اس کا جرمانہ بھی دیتا ہوں، میں اس کے لیے وکیل بھی کرتا ہوں۔ قیدی رو رہے تھے تو میں مذاق من کہتا ہوں کہ یار تسی مجھے بدعا دے رہے ہو یا دعا دے رہے ہو، کہہ رہے تھے تسی جا رہے ہو، ان کے آنسو چڑھے ہوئے تھے۔ اچھا، آپ کی ہم سے ملاقات ہوئی، ہم نے آپ کو کردار کے حساب سے بہت اچھا پایا، اخلاق کے حساب سے بھی بہت اعلیٰ پایا۔ کچھ لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے لینڈ گریپرز گروپ سے ہے، آپ جو ایک ڈان ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ ڈاؤن ہوں گا مخالفوں کے لیے، میں نہیں کہتا میں نہیں ہوں، تو باقی اگر لینڈ کا میرے پہ جب الزام نکلے گا تو میں اس بندے کو ڈبل دینے کا پابند ہوں۔ اور میں آپ کے علاوہ بھی بہت سے انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کا دور ہے، کوئی بات چھپ نہیں سکتی، ہر بندہ اب ایسے رکھتا ہے رابطے کی، فیس بک، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ، ٹک ٹاک کے ذریعے آپ کی تک پیغام پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر میرے در پیغام پہنچ جائے کہ میں نے کچھ کیا ہے، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اگر 5 مرلے کا کیس ہے تو میں 10 مرلے اس کا دینے کا پابند ہوں جی۔ کہیں ایسا تو نہیں اتنی سیکیورٹی آپ کی یہ لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات نقش کر گئی کہ جی ہو سکتا ہے کوئی ڈانس ہو اتنی سیکیورٹی میں نکل؟ دیکھیں مجھے پرفیکٹ تو میں ہو نہیں سکتا نا، میں نے آپ کو اتنی بڑی مثال دے دی ہے، کسی عالم دین کا نام لے لیں، میں تو خاک بھی نہیں ہوں، کسی عالم دین کا نام لے لیں جس کو برا نہ مانتے ہوں۔ دیکھیں جی، بس لوگوں کے پاس ٹائم بہت ہے، وقت بہت ہے، لوگ جس کے پاس ڈالا ہے، سکوٹی ہے، ویگو ہے، یہ نہیں دیکھتے اس کی مجبوری ہے۔ شوقیہ کون گارڈ رکھتا ہے؟ تو شوقیہ کون بار ہتھیار رکھتا ہے کہ یار وہ ہر ٹائم ٹینشن میں رہے؟ ٹھیک ہے،
تو لوگ وہ نہیں دیکھتے. جس نے زندگی میں زمین کا کام کیا ہے وہ لینڈ مافیا ہے. جس نے نیکی کا کام کیا ہے جی اس کے پاس حرام کا پیسہ ہے. مطلب یہ ایک سوچ ہماری بن گئی ہے. اس کے پیچھے کانسیپٹ یا دیکھتے نہیں ہے پیسہ کہاں سے آتا ہے. آسان چیز ہے نا جی, کامنٹ کر دیا یہ بندہ غلط ہے, باقی وہی کرتے ہیں اور کوئی آسان چیز ہے. باقی جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے, یہ میرے اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دے کہ کون صحیح ہے کہ کون غلط ہے. اچھا, ہم نے آپ کو جو ہے نا بڑا سنجیدہ مزاج پایا. یہ ٹک ٹاک کا شوق کیسے آیا؟ بس دیکھیں جی, میں تو زیادہ ڈیرے سے باہر نہیں جاتا, آؤٹ آف کنٹری بالکل جاتا ہوں. نارتھن ایریا جاتا ہوں جب وہاں کی سیکورٹی مجھے مل جائے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں گھوم پھر رہا ہوں, تو میں وہاں پہ سیکورٹی کا 1 مہینہ پہلے بندوبست کر کے جاتا ہوں. میں اپنی تیاری میں رہتا ہوں ہر ٹائم. ٹک ٹاک بس اگر مجھے فری ٹائم مل جائے شام کے ٹائم, دن میں تو بیزی ہوتا ہوں, لوگوں کے مسئلے, ڈیرا دن چھوٹا ہے, پتہ ہی نہیں لگتا وقت کا. تو ویڈیو بنا کے لگا دیتا ہوں. بس اس حد سے میں نے زندگی میں ہم نے کوئی ڈائلاگ بولا ہو, زندگی میں کسی گانے پہ خود لپسنگ کی ہو, ہونٹ لائے ہوں, یا یہ ٹک ٹاک کے چھوٹے موٹے شو ہوتے ہیں ہر شہر میں یا اپنے کرتے ہیں, تو میں کہیں گیا ہوں, میں تو نہیں, شوق نہیں ہے جی. بس ویڈیو بنائی لگا دی, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اچھا, ڈیرے کے باہر ہم نے دیکھا کہ مختلف شہروں سے نا ینگسٹر ٹک ٹاکرس آئے ہوئے آپ سے ملنے کے لیے. ملتے ہیں ان سے, نہیں ملتے؟ ملتا ہوں جی, بالکل ملتا ہوں. اگر کوئی میرے ڈیرے پہ ٹک ٹاکر آ رہا ہے تو بالکل, اگر میں موجود ہوں تو میں ضرور ملتا ہوں. ملنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ملاقات میری ہوتی ہے. کوئی غریب آ جائے, کوئی دوسرا آ جائے, کوئی بندہ آ جائے, کوشش ہوتی ہے کہ ڈیرے کے کبھی دروازے نہیں بند ہونے چاہیے. وہ ڈیرا ہی کیا جس کے رات کو 12-2 بجے تالے لگ جائیں, وہ پھر گھر ہوا, کوٹھی ہوئی, ڈیرا نہیں ہوا. ڈیرا 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. تو جو میرے ڈیرے پر آئے گا, اگر میں موجود ہوں, وہ ٹک ٹاک کرے یا کوئی بھی ہے, تو بالکل میں ملوں گا جی, اس کی عزت کروں گا. کون سا پاکستانی لیڈر آپ کا آئیڈیل ہے؟ پاکستانی لیڈر میں تو میں بتا رہا ہوں, ایک قائد اعظم گزرے ہیں جی, یاسین ملک جو بھی ریسٹ ہوا ہے پاکستان کے نا, وہاں جا کے ریسٹ ہوا ہے. یہ اور میرے یہی ہیں بس, اور نہیں میں اتنا انٹرسٹ کسی میں. پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں تھوڑا بہت حصہ لیتے رہتے ہیں؟ بالکل لیتا رہتا ہوں. کوئی الیکشن ہو, دوستوں یاروں کی مدد کرتا رہتا ہوں. جو میں نے ایم پی اے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, بلکہ پورا ساتھ دیتا ہوں ان کا. تو بالکل یہاں پہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں ڈیرے پہ, میں بیک پہ ہو کے مدد کرتا ہوں ان کی, میں لگا رہتا ہوں. اچھا, یہ بتائیے گا, خان صاحب کے دور میں کچھ تو فریقین کے درمیان کچھ جھگڑا ہو جاتا تھا تو وہ صلح کراتے تھے. کیا اب وہ سلسلہ چل رہا ہے یا خان صاحب کے بعد وہ رک گیا؟ ڈیرے پہ صلح ہی, یہ اچھا آپ نے سوال کیا, ٹی وی کے آپ کے ذریعے میں بتا دوں کہ ڈیرے پہ صلح ہی قتلوں کی ہوتی ہے, یہ چھوٹے موٹے کیسوں کی نہیں. وہ کوشش کرتا ہوں اپنے کسی دوست یار بھائی کی ڈیوٹی لگا دوں, یار بارو بار کر دو, یار ڈیرے پہ چلو کرا دو. میرے ڈیرے پہ ہر جگہ فیس بھی بلا دی, کوئی اس کے پیسے نہیں. میں پیسے والے جرگے میں پڑھتا بھی نہیں, منافقت رہتی ہے دل میں. جرگہ اللہ رسول قرآن کا, دل میں کھوٹ نہیں ہونے. میری ویڈیو لگی ہوگی جیل کی, میں نے 6 قتلوں کا راجنامہ کرایا. دونوں پارٹی سزا میں ہوتی, 3 دفعہ سزا تھی ایک بندے کو. وہ میں نے صلح کرائی ہے اور فیس بھی لا کرائی ہے. اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ دوبارہ لڑے بھی نہیں ہے. میاں علی کی سب سے بڑی صلح 11 قتلوں کی میں نے کرائی ہے. الحمدللہ انہوں نے میری اتنی عزت کی کہ فیس بھی بلا انہوں نے صلح کی, اور انہوں نے 11 بندے ایک دونوں سائڈ سے مرے ہوتے, 11 بندے. حالانکہ میں نے وہاں سے الیکشن ہی لڑنا, وہاں کے سیاسی گئے ان کے گھر ہیلی کاپٹروں میں, انہوں نے نہ کر دی. اللہ انہیں زندگی دے, میرا دوسرا گھر ہے سمجھے میاں علی. تو میں وہاں گیا, انہوں نے بس بات ہی نہیں کی, مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں کچھ 2 باتیں کروں. انہوں نے کہا دعا خیر کرو جی, دعا خیر کرو, اللہ اکبر. میں کھڈی حلوہ کھایا اور انہوں نے کہا جی صلح. آخر میں جو نوجوان آپ کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں نوجوان بھائی دوستوں کو یہی کہوں گا, یار نماز کی طرف آؤ, نئے کام کرو. اگر برائی کرو گے جی, پھر آپ سے 2 ڈنڈے بھی پولیس کے نہیں کھانے ہوں گے. پھر جو اندر جیلوں میں جا کے رہو گے, زندگی برباد کرو گے, والدین پیچھے رل جائیں گے. یہ بچے اندر چلے جاتے ہیں نا جی, یہ تو خوار ہوتے ہی ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. ان کے والدین کا بہت برا حال ہوتا ہے. پھر ان کی والدین جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں شیڈوں میں, جالی جہاں لگی ہوتی ہے, 20 کلاس شیڈ کہتے ہیں. تو وہاں پہ پولیس والوں کی منتیں, ان کو پیسے دینا, اندر سے ملاقات کرنا, تو زندگیاں برباد. یہ دیکھو ذات پھیرے ہو, اپنی ویڈیوز لگاؤ, لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑو. اچھا کام کرو گے اچھا سلوگن, کبھی بھی برا کام کرو گے کہو گے میں بچ جاؤں گا, شارٹ کٹ کی تو نہیں ہوتا جی. محنت کرو, کم تنخواہ ہے, کم آمدنی میری ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. نا امیدی کفر ہے, نا امیدی کرو گے تو گیم پلٹ جائے گی.
اچھا کام کرو گے تو ہوگا 2-4 سال تو اس سے تکلیفیں ہیں، لیکن آگے انشاءاللہ اللہ خود رستہ بنائے گا. جی بالکل، نا امیدی کفر ہے. بہت اچھا میسج فاروق کھوکھر صاحب کا، خاص طور پہ ینگسٹرز کے لیے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کیجئے. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.